السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. دادی جان، دادی جان. وہ منہ ہاتھ دھوتے ہی دادی جان کی تلاش میں آوازیں لگاتی باہر نکلی. لیجیے، دیکھ لیا انہوں نے پھر کوئی خواب. یاور بھائی کی بائک جام فشانی سے صاف کرتے آذر نے اس کی آواز سنتے ہی تبصرہ فرمایا، مگر وہ خاصی پرجوش تھی. اس کی بات سنی انسنی کر گئی اور جھٹ دادی کے تخت پر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی. دادی جان، آج میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. بیٹھتے ہی پھولی پھولی سانسوں سمیت اس نے بتانا شروع کیا. دادی جان فوراً متوجہ ہوئی. دادا جان کو دیکھا ہوگا، دلہا بنے ہوئے. آذر نے پھر لقمہ دیا. دادی جان نے اینک کے اوپر سے اسے گھورا. دادی جان، آپ سمجھا لیں آذر بھائی کو، وہ غصے سے بولی. مگر آذر برابر مسکراتا رہا. تم سناؤ بیٹا، اسے تو عادت ہے فضول بولنے کی. انہوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ خواب یاد آتے ہی مسکرا دی. پتہ ہے دادی جان، میں نے پاپا کو دیکھا ہے خواب میں کہ وہ یہاں آئے ہیں، مجھے پیار کر رہے ہیں. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بتا رہی تھی. اکیلے ہی آئے تھے یا ان کی سیکنڈ وائف بھی تھی ساتھ؟ آذر کی زبان 2 منٹ بھی تالو سے نہ لگ سکی. وہ افسردگی سے اسے دیکھنے لگی. آذر چپ کرو، تم زبان بہت چلتی ہے تمہاری. دادی جان نے اسے ڈپٹا. تو غلط کیا کہہ رہا ہوں دادی جان؟ وہ بائک کی صفائی سے فارغ ہو کے انہی کے پاس تخت پہ لیٹ گیا. یہ جو اپنے چچا جان ہیں، یعنی مسمات اشال تبسم کے والد گرامی، ان کی دوسری زوجہ کیا سیکنڈ ہینڈ نہیں ہے؟ بیوہ تھیں وہ چچا سے شادی سے پہلے. اس نے تفصیل سے سیکنڈ وائف کہنے کی توجیہ پیش کی. بہت بری بات ہے آذر بچے، تم بہت بگڑتے جا رہے ہو. دادی جان نے خفگی سے اسے گھورا تو وہ بمشکل خاموش ہو سکا، جبکہ اشال کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے. ہاں تو بیٹا، میں کہہ رہی تھی کہ تمہارا خواب بہت اچھا ہے. انشاءاللہ تمہارے پاپا ضرور آئیں گے. تمہاری شادی ہوگی تو سب ناراضگیاں بھلا کر دوڑے چلے آئیں گے وہ. اس کا سر شفقت سے تھپکتے ہوئے ربیہ بیگم بڑی امید سے بولی. بیٹے سے ملنے کے لیے تو وہ بھی برسوں سے تڑپ رہی تھی، جو دوسری شادی کر کے بیٹی اور گھر والوں کو بھلائے بیٹھے تھے. انہوں نے اشال کی والدہ کے انتقال کے بعد پنڈی کی کسی خاصی امیر بیوہ سے شادی کر لی تھی اور اب تو 7 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر ان کی آمد محض خط و کتابت تک محدود رہتی تھی. چلو جی، تمہاری تو ہو گئی شادی. ویسے دادی جان، آپ بھی نا خوابوں کی تعبیر خوب بتاتی ہیں. خواب میں کنگھا دیکھا تو شادی ہوگی، جوڑا دیکھا تو شادی ہوگی، حتیٰ کہ کسی مہمان کو گھر میں دیکھا تو شادی ہوگی. بائی دا وے، کیا ہر خواب کی یہی تعبیر نکلتی ہے؟ وہ بڑی روانی سے بولے جا رہا تھا کہ دادی کا ایک تھپڑ اسے خاموش کرا گیا. اشال کی کل کل کرتی ہنسی فضا میں گونج اٹھی. دادی جان سخت تیوروں سے اسے گھور رہی تھی. جو منہ میں آتا ہے بکے جاتا ہے بچے. 1000 بار سمجھایا ہے خوابوں کا مذاق نہ اڑایا کر، مگر تجھے عقل نہ آئی. دادی کا غصہ بڑا تیز تھا. جب ان کا جاہو جلال بیدار ہوتا تو وہ بھاگنے میں ہی عافیت جانتا تھا. چنانچہ کندھا سہلاتے ہوئے فوراً سے پیشتر جگہ چھوڑ کر دور جا کھڑا ہوا. کمال ہے، میں نے کب خوابوں کا مذاق اڑایا ہے؟ میں نے تو بس اتنا کہہ دیا کہ ایک عدد شادی کی خوشخبری مجھے بھی سنا دیجیے. آخر کو میں بھی آپ کا چہیتا پوتا. اور اس سے پہلے کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا، دادی جان نے سروتے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانی شروع کی تو اسے فکرہ ادھورا چھوڑ کر اندر کی راہ لینا پڑی. ویسے یار امی، یہ دادی ہماری سگی دادی ہے نا؟ کہیں چچا کی طرح میرے دادا نے بھی تو 2 شادیاں نہیں کی تھی. کچن میں گھستے ہوئے وہ ناشتہ بناتی امی کے سر پہ جا سوار ہوا اور خاصی رازداری سے پوچھا. آذر، امی نے اسے تنبیہاً گھورا. کتنی بار کہا ہے سوچ سمجھ کے بولا کرو. لیجیے، آپ کو بھی یہی شکایت ہے مجھ سے. اس نے سرد آہ بھری. دستور زباں بندی ہے یہ کیسی تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. ٹیبل بجاتے ہوئے وہ بڑے درد سے گنگنایا تھا. اچھا، اب فضول باتیں چھوڑ دو اور یہ ناشتہ اپنے ابو کے کمرے میں پہنچا کر آؤ. امی نے حسب توقع اور حسب عادت اس کی طرف توجہ دیے بغیر ناشتے کی ٹرے سے تھمائی.
ہرگز نہیں جاؤں گا میں ابو کے کمرے میں، صبح ہی صبح کلاس لگا لیتے ہیں وہ میری، تو تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ ہائے ہائے، اس نے سرد آہ بھری، مجھے تو آپ بھی کبھی کبھار سوتیلی امی لگتی ہیں۔ ویسے سچ مجھ بتائیں، ابو نے صرف ایک ہی پہ اکتفا کیا تھا نا، مجھے دوسری والی سے تو لے کر نہیں آئے۔ جملہ ایسا تھا کہ امی سے ضبط نہ ہو سکا، حسب توفیق ایک دھپ رسید کی۔ بہت بگڑتے جا رہے ہو آذر، تمہارا علاج کرنا پڑے گا، وہ غضبناک ہو کر بولی۔ ابھی ذرا دیر پہلے ہی دادی نے بھی یہی جملہ کہا تھا۔ ویسے آپ ساس بہو میں اس قدر انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے۔ وہ ان کا غصہ اور تھپڑ نظر انداز کر کے ٹرے اپنی جانب کھسکا کر ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ ارے یہ ناشتہ تو میں نے تمہارے ابو کے لیے بنایا تھا۔ امی کی نظر اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں پر گئی تو چیخ پڑی، جبھی آج ناشتے میں انوکھا مزہ آ رہا ہے۔ آج میں نے جانا آخر ابو آپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ عجیب ڈھیٹ ہڈی تھا، وہ مزے سے کھاتے ہوئے بولا۔ چہرے پہ معصومیت ایسی تھی کہ امی بے اختیار مسکرا دیں۔ بہت تنگ کرتے ہو آذر تم۔ وہ پلٹ کر دوبارہ ابو کے لیے چائے بنانے لگی تو وہ شرارت سے مسکراتا ناشتہ مکمل کر کے چائے کا مگ اٹھا کر باہر نکل آیا، جہاں اب بھی اشال دادی جان سے اپنے نہ جانے کون کون سے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہی تھی۔ آذر بھائی، اس روز وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا، ساتھ ہی ڈرائی فروٹ سے بھی دل بہلایا جا رہا تھا۔ اشال اسٹڈی روم سے پکارتی چلی آئی۔ آذر بھائی، اس نے قریب آ کر زور سے پکارا تو وہ خوف سے منہ بنا کر بولا، کیا مصیبت ہے؟ وہ فل والیوم پر ٹی وی سننے کا عادی تھا، بمشکل سن سکا۔ آپ ذرا آواز تو دھیمی کریں، کانوں پہ ہاتھ رکھ کر اشال نے کہا۔ کیا؟ وہ جان کر انجان بنا تو اشال نے آگے بڑھ کے ٹی وی آف کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آذر بھائی پلیز مجھے گراف پیپر لا دیں، مجھے کل جرنل جمع کرانا ہے۔ اس نے اس کا غصہ نظر انداز کیا تو وہ مزید چڑ گیا۔ کیوں، میں نوکر ہوں تمہارا؟ پلیز آذر بھائی لا دیں، میں نے کب کہا آپ نوکر ہیں؟ جاؤ جا کر یاور بھائی سے کہو، مجھے تو دادی سے پٹوا کر مسکراتی ہو، پھر کام بھی مجھے سے نکلوائے جاتے ہیں۔ وہ تنزن بولا تو وہ بھی مزید پریشان ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ انک بلو کاٹن کے سوٹ پر دو چوٹیاں آگے کی طرف ڈالے پریشان اور متفکر سی وہ آذر کو ہمیشہ اچھی لگتی تھی، اسے ستا کے مزہ بھی بہت آتا تھا۔ پلیز آذر بھائی لا دینا، میں سوری کرتی ہوں آپ سے، آئندہ دادی سے آپ کی شکایت نہیں کروں گی۔ اسے جلدی تھی، جبکہ تایا جان اور یاور بھائی 9 بجے سے پہلے لوٹنے والے نہ تھے۔ تائی امی اور دادی بھی اس وقت گھر پہ نہیں تھی، سو آذر کو تنگ کرنے کا موقع مل گیا۔ اب آئی ہو نا راہ راست پہ؟ اسے معذرت کرتے دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئندہ مجھ سے جھگڑا کیا نا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اب دروازہ اچھی طرح بند کر کے بیٹھنا، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ہاتھ سے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز جلدی آئیے گا، مجھے بہت کام کرنا ہے اور مجھے ڈر بھی لگے گا۔ وہ سہم کر بولی تو آذر کی جان جل گئی۔ کوئی بھوت نہیں آئے گا یہاں، سمجھی؟ اور اگر آ بھی گیا نا تو اس کا حسن ذوق اتنا بھی برا نہیں ہوگا کہ تمہیں دیکھ کر کھانے کا پروگرام بنا لے۔ وہ یوں ہی دل جلانے والے لہجے میں بولتا تھا۔ آذر بھائی اس طرح نہ کہیں، اس نے گھبرا کر اس کی آستین پکڑی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، آج کل کے تو بھوت بھی بہت حسن پرست ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی پریشانی اور خوف سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ بولا تو وہ برا مان گئی۔ میں آپ کی شکایت کروں گی اپنے پاپا سے۔ پاپا سے؟ وہ ہنسا۔ اچھا بھلا کب؟ جب وہ آئیں گے۔ آ گئے وہ، ان کی سیکنڈ وائف کالے جادو کی ماہر ہے، ایسا منتر پڑھ کے پھونکا ہے کہ تمہارا تو شاید نام یاد ہی نہ ہو۔ اس نے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کچھ اس مایوسی سے کہا کہ اشال روحان سی ہو گئی۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پاپا ضرور آئیں گے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اسے اپنے خوابوں کا بڑا اعتبار تھا، سو آس سے بولی۔ رہنے دو تم یہ اپنے خواب باپ، تعبیر بھی ملتی ہے تو ہمیشہ شادی کی، بلکہ مجھے تو یقین ہے تم جان بوجھ کے ایسے خواب دیکھتی ہو کہ تعبیر میں تمہیں بیاہ دینے کی نوید سنا دی جائے۔ آذر بھائی آپ کا مطلب ہے میں جھوٹ بولتی ہوں؟ آنسو باقاعدہ بہنے کو تیار تھے۔ اور نہیں تو کیا، تم تو ہو ہی پوری آفت کی پڑکالا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید گوہر فشانی کرتا، اشال نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ مزید بدقسمتی کہ اسی وقت دادی جان اور امی نے اندر قدم رکھا۔
इशाल को जो रोते पाया तो हस्बे तौफीक और हस्बे ज़रूरत आज़र की खिंचाई की गई। नींद उसे ग्राफ पेपर लाने के लिए भी बिल जबर भेजा गया। दादी जान ने 2 थप्पड़ रसीद किए। चोट उसे क्या आती, मगर एहसासे तौहीन से वो भुन्ना कर रह गया और गज़बनाक नज़र इशाल पर डालते हुए, जो कि सूं सूं करती उसे देख रही थी, बाहर निकल गया। लो पकड़ो, और अब ये मगरमच्छ के आंसू बंद कर देना, नहीं तो छत से उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। वो वापस आया तो इशाल को खाली लाउंज में बैठा देखकर उसके पास आते ही बरस पड़ा। मगर आज का दिन ही बुरा था। अम्मी की पीछे से आवाज़ आई तो वो झिल्ला गया। शर्म करो आज़र, बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। आने दो तुम्हारे अब्बू को, बताऊं कि किस कदर तंग कर छोड़ा है तुमने सबको। अम्मी स्टार्ट लेती थीं तो उन्हें चुप कराना मुश्किल होता था, सो वो पैर पटकता बाहर निकल गया। और फिर उन्हीं आने वाले दिनों में उन दोनों की मुश्तरका फूफी बेगम के बड़े बेटे की मंगनी का फंक्शन था। आज़र 2 दिन पहले उनकी तरफ पहुंच गया था। खूब हल्ला गुल्ला किया उसने। तमाम हंगामों की जान आज़र साहब ही थे। इशाल का मिजाज उससे कतई जुदा था, सो वो मंगनी वाले दिन ही सबके साथ वहाँ पहुंची। लंबे बालों को अच्छी तरह शैम्पू करके उसने खोल रखा था। स्कारलेट कलर के सूट पर काम वाले दुपट्टे और गोल्डन ज्वेलरी में आज वो नज़र लग जाने की हद तक अच्छी लग रही थी। हल्के फुल्के मेकअप में उस 2 आदशा हो गया था। आज़र तैयार होकर सीढ़ियाँ फलांगता जिस वक्त नीचे पहुंचा, वो सामने से चली आ रही थी। एक लम्हे के लिए तो वो ठटक के रह गया। ये इशाल है, दिल ने सरगोशी की। और फिर यही वो लम्हा था जब वो दिल पे कमंदे डाल गई। चचाजाद बिस्मा के साथ हंसती हुई वो आज उसे हमेशा से मुख्तलिफ लगी, अपनी अपनी और दिल के बेहद करीब भी। हेलो हेलो भाई, कहाँ गुम हो? यावर ने आके उसका कंधा हिलाया तो वो बमुश्किल खुद को संभाल सका। अरे हम जैसे लोग गुम नहीं होते यावर भाई, दूसरों को हवास खो देने पे मजबूर कर देते हैं। अपने साबका लहजे को बदिक्कत बहाल करते हुए उसने कहा, मगर लहजे की कमज़ोरी खुद उस पे आया थी। और फिर बकिया बक जैसे उसने खुद को खोज खोज कर और उसे सोच सोच के गुजारा। और फिर जब वो मंगनी के फंक्शन के बाद घर वापस आए तो आज़र अपनी काया पलट पे खुद ही हैरान था। क्या बात है आज़र बेटा, आजकल तुम चुप चुप रहते हो, कोई परेशानी है? उस रोज़ वो दादी के तख्त पे उनके पास लेटा ज़रा फासे पे क्यारियों में पानी डालती इशाल को बेख्याली में देखे जा रहा था कि उन्होंने टोकते हुए नरमी से उसके सर पे हाथ फेरा। जी जी दादी, मैं चुप रहने लगा हूँ। अरे नहीं, वहम है आपका। वो बौखला के सीधा उठ बैठा। वाकई बेटे, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसने दिल में सोचा। तो फिर आजकल चुप शाह का रोज़ा किस लिए रख लिया है? अम्मी भी सब्जी उठाकर दादी के पास आ बैठी। ओह गॉड, तो क्या मैं इस कदर खुल गया हूँ कि सभी मुझे पढ़ने लगे हैं? उसने सिटपटा कर बालों में उंगलियां फेरी, जल्दी से अकल के घोड़े दौड़ाए। बस मैं भी चाह रहा था कि आप लोगों को घर की खामोशी का एहसास हो और आप यहाँ शादियाने बजाने का सोचें। वो हंसकर बोला। बड़ा अच्छा जुमला सूझा था। वो गाजर उठाकर चबाने लगा। अरे वो तो जल्दी बजेंगे इंशाल्लाह, दादी ने दिल की गहराइयों से कहा। रियली? मगर कब? बस चंद महीनों के बाद। तो प्लीज़ बताएं ना पहले, किसकी कर रही हैं, यावर भाई की या मेरी? उसने शरारत से सवाल किया, लहजे में जहाँ भर की बेताबी समो रखी थी। मज़े से गाजर होंठों में दाबी। शर्म करो लड़के, अभी से इतनी उजलत? दादी जान ने उसे घुरका। अरे पहले इशाल की होगी, खत आया है उसके पापा का, पिंडी में कोई अच्छा लड़का देखा है उन्होंने। मेरी तो ख्वाहिश थी कि यावर मान जाता, मगर वो इसे बहनों की तरह समझता है। अम्मी ने इंकशाफ किया, मगर वो तो बस लड़का देखा है तक सुन के घबरा उठा। और मैं दिल चाह चीख के कह दे कि अम्मी आपको मैं नज़र ना आया, मगर ये सब वो कह नहीं सकता था। गाजर हाथ से गिरी, चेहरे का रंग लम्हे भर में मुतगय्यर हुआ और इससे पहले कि वो खुद को संभालता, फ़ोन की बेल किसी मोनसो गम गुसार की मानिंद बज उठी और वो खामोशी से अंदर चला आया। फ़ोन किसे सुनना था? रिसीवर क्रेडल से हटाकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। अल्लाह जाने किसका फ़ोन है। आज़र भी अंदर जाके बैठ गया। सब्जी काटती अम्मी के हाथ तेज़ी से चल रहे थे, मगर दादी जान का दिल जैसे आज़र में ही अटक के रह गया, जिसके चेहरे पे आते जाते रंगों ने उन्हें बहुत कुछ समझा दिया था। उठो आज़र,
آج کتنے ہی کام کرنے ہیں اور تمہاری نیند ہے کہ پوری ہو کے نہیں دے رہی؟ امی نے آ کر کوئی تیسری بار اسے جگایا تو وہ بمشکل آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا کہ وہ اشال کو دلہن بنا کر اس کے پہلو میں بیٹھا کتنا خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا وہ کہ اشال کو دلہن بنا کے اس کے پہلو میں بٹھایا گیا ہے۔ بیٹا آج اشال کی منگنی ہے، بہت کام ہے، چلو شاباش جلدی سے اٹھ جاؤ۔ وہ اسے جگا کے باہر نکل گئیں تو وہ گہری سانس بھر کر دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا کے بیٹھ گیا۔ کتنے بزدل ہو تم آذر احمد کہ دل کی بات زبان تک لا ہی نہ سکے، اور آج تمہارے دل کی تمنا کسی اور کی بنا دی جائے گی۔ کاش تم نے ہمیشہ اشال کے ساتھ اتنا برا رویہ روانہ رکھا ہوتا تو امی اور دادی یاور بھائی کے بعد تم سے ایک بار پوچھتی تو صحیح۔ دل اس کی کوتاہیاں اسے گنوا رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ سا اٹھ کے باہر نکل آیا۔ آذر بہت دیر سے اٹھے آج؟ دادی نے اسے دیکھتے ہی ٹوکا۔ بس دادی ایک بہت اچھا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کرسی پہ ڈھہ گیا۔ جاگنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا تھا مجھے سناؤ، میں تمہیں بہت اچھی تعبیر بتاؤں گی۔ آج دادی کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، محبت سے لبریز۔ رہنے دے دادی، اب تو تعبیر کا وقت نکل گیا۔ وہ بوجھ کے رہ گیا۔ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، دل نے کہا۔ آرز ہوئے وصال کرتے ہو یار، تم بھی کمال کرتے ہو۔ لبوں سے بے اختیار شعر پھسل پڑا۔ ناشتہ آنے سے پہلے وہ ڈرائنگ روم سے باہر جانے لگا کہ راستے میں ہی ٹرالی دھکیلتی اشال سے سامنا ہو گیا۔ کیا ہوا، ناشتہ نہیں کریں گے؟ نظریں جھکائے وہ پوچھ رہی تھی۔ آذر نے غور سے دیکھا۔ اشال کا چہرہ عام دنوں کے مقابلے میں آج بہت کھلا کھلا تھا۔ لہجے میں جانے کتنے رنگ تھے۔ شاید وہ اپنے پاپا کے آنے کی وجہ سے خوش ہے یا پھر منگنی کی وجہ سے۔ اس سوچ نے جیسے دل میں آگ لگا دی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، تمہیں نا زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ہٹو میرے راستے سے۔ اس کا بلا جواز اور غیر متوقع برسنا اشال کو پریشان کر گیا۔ اس نے سہمی نظروں سے جلتے بھنتے آذر کو دیکھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے اختیار کوئی شوق جملہ کہہ جاتا، مگر اس وقت جیسے اس کے سارے الفاظ گم ہو گئے تھے۔ وہ اشال کی سائڈ سے نکلتا باہر چلا گیا۔ پورا دن وہ باہر اور اندر کے کام نمٹاتا رہا۔ شام ڈھلنے لگی اور تمام انتظامات مکمل ہوئے تو یاور نے پکڑ کر اسے واش روم میں دھکیل دیا۔ وہ نہ کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ سن کے دی۔ باہر نکلا تو کاٹن کا سفید کرتا شلوار اسے دیکھ کے ہنس رہا تھا، ساتھ نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ۔ دادی نے خاص طور پہ اس کے لیے یہ سوٹ بنوایا تھا، جبکہ اس نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ او بھائی، آج باہر بھی نکلو گے یا اندر ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کا دوست نصر دروازہ بجاتے ہوئے کوئی تیسری بار چیخا تو اسے نکلتے ہی بنی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پڑھ کے سو جائے۔ یار تم نے تو شادی کے دولہے کو بھی مات دے دی، پورے 1 گھنٹے سے کمرے میں بند کیا سرنگ کھود رہے تھے؟ یاور اسے دیکھتے ہی دور سے بولتا چلا آ رہا تھا۔ بس یوں ہی تھک گیا تھا، آرام کر رہا تھا اندر۔ وہ بیزاری سے بولا، ہائے آج کے دن یہ شاہی نخرہ۔ نصر نے دھپ رسید کر کے اسے گھسیٹا تو وہ بے مزہ ہو کے اس کے ساتھ چل دیا۔ لان میں سارے مہمان آ چکے تھے۔ قریبی سٹیج پر اولیو گرین شرارہ سوٹ میں سجی سمری دلہن بنی سمٹی اشال کو دیکھ کر دل یک بارگی اس بری طرح دھڑکا کہ اسے خود کو سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ ایسے کتنے ہی سین اس نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھے تھے، مگر سنگینی کا احساس آج ہوا تھا اسے۔ چلو جلدی آؤ آذر، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو؟ اسٹیج سے امی نے اسے پکارا تو وہ بہرے تحیر میں غرق ہونے لگا۔ آؤ آذر بچے، اپنی دلہن کو انگوٹھی نہیں پہناؤ گے؟ دادی جان کا شفیق لہجہ اسے خواب سا لگا۔ دادی جان؟ وہ حیرت زدہ سا ان کی طرف پلٹا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیری دادی تیرے دل سے انجان ہے؟ ارے اس عمر میں تو بچوں کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ ارے میں تو اپنے آذر کے لیے چاند کا ٹکڑا بھی لانا ہوتا تو لاتی۔ دادی جان نے اس کا ماتھا چوما تو وہ فرتے مسرت سے ان سے لپٹ گیا۔ اس کی ساری تھکن اور دکھن پل میں ہوا ہو گئی۔ دادی زندہ باد نعرہ بے ساختہ ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ وہ تمام پریشانی بھول کر خوش دلی سے کہکا لگاتے ہوئے دادی کو ساتھ لیے آگے بڑھا۔ گو شکایت تو بہت تھی کہ اسے بے خبر رکھا، مگر اس بے خبری نے آگہی
اور محبت کے ہزاروں در وا کر دیے تھے۔ وہ اشال کے برابر میں بڑے شاہانہ انداز میں آ کے بیٹھا تو وہ گھبرا کر مزید سمٹ گئی۔ لو بیٹا بسم اللہ کرو، دادی نے انگوٹھی اسے تھمائی۔ پہلے پیارے چچا جان اور ان کی سیکنڈ ہینڈ سیکنڈ وائف کو تو بلائیں دادی، وہ چہک رہا تھا۔ اشال کا ماورائی حسن مسکراہٹ سے دو آتشا ہو گیا۔ جلدی کرو آذر، بہت تنگ کرتے ہو تم، امی نے اس سے دھیرے سے ڈپٹا۔ کیوں؟ اشال کہیں بھاگی جا رہی ہے؟ اس کی زبان کے بریک دوبارہ فیل ہو چکے تھے۔ آذر، امی نے اسے گھرکا، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ مجھے نہ بتا کر جو آپ لوگوں نے سزا دی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ وہ نر اٹھے پن سے انگوٹھی مٹھی میں دبا کے بیٹھ گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ امی؟ امی نے جھنجھلا کر دادی سے رجوع کیا۔ اور جو تم بچی کو ستاتے تھے وہ بھلا کس کھاتے میں جاتا؟ دادی نے ہنستے ہوئے اسے لتاڑا اور وہ خفیف سا ہو کے مسکرا دیا اور مٹھی بھی کھول دی۔ مبارک ہو مبارک ہو۔ رسم ادا ہوتے ہی شور مچ گیا۔ تصویروں اور مووی کی چکا چوند میں سب سے بے خبر وہ اشال کا حسین سراپا نظروں میں اتار رہا تھا۔ وہی اشال جسے ستانا اور تنگ کرنا آذر کا محبوب مشغلہ تھا، آج اس کی رگے جاں بنی اس کے خوابوں کی تعبیر کی صورت اس کے پاس تھی۔ یا خدا تیرا شکر، اس سال میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تو نے مجھے دے دیا۔ محبتوں کی قندیلوں سے جگمگاتی نگاہیں اسے دیکھ رہی تھیں اور دل تھا کہ شکر الہی کا ورد کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ دادی جان کی شفیق نظریں اب بھی آذر کے چہرے پہ کھلتی خوشی اور اشال کے لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ دیکھ رہی تھیں۔ لو جی شکر ہے، تمہارے تمام شادی بیاہ والے خواب، ہر وقت جن کی تعبیریں دادی جان سے پوچھ پوچھ کے تم نے میرے دماغ کا دہی بنا دیا تھا، آج ان کو سچ میں تعبیر مل گئی۔ ویسے مان گئے دادی جان کو، تمہیں ہمیشہ خواب کی اتنی ہی تعبیر بتاتی تھیں کہ تمہاری شادی ہوگی۔ کس سے ہوگی یہ بات انہوں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی، اور دیکھو صحیح وقت پہ انہوں نے تمہارے تمام خوابوں کی تعبیر کی صورت میں مجھے تمہارے برابر میں لا بٹھایا۔ لڑکیاں تو عموماً خوابوں میں ہی شہزادوں کو دیکھتی ہے، مگر خوش قسمت ہو تم جسے اصل زندگی میں بھی مجھ جیسا شہزادہ مل گیا، آذر نے جھک کر اسے کہا تھا، اور پھر کھلکھلاتا ہوا اشال کا کہکا لبوں سے نکلا، فضا میں گونج کر زندگی میں طمانینت کا رنگ بھر گیا۔ دادی جان، امی اور سب نے محبت سے اس چاند سورج کی جوڑی کو دیکھا، اور دادی مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھیں، وہ بڑے ہی کیا جو اپنے بچوں کی آنکھوں میں پوشیدہ خواب نہ پڑھ سکیں اور ان خوابوں کو ان کی من چاہی تعبیر نہ دلوا سکیں۔